وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قدر عزت حمد ثنا تعریف توصیف۔ جمعہ کا دن مبارک ساعتیں، ان ساعتوں کی برکتوں کو اس کے نام کے ساتھ حاصل کریں، اور تھوڑا وقت ہمیں جو کہنے سننے کا ملا ہے اس میں خود کو سنوارنے والی باتیں کریں، آخرت کو یاد دلانے والی باتیں یاد کریں، اور وہ چیزیں ہم کہیں سنیں کہ جو ہمیں اپنے مقصد حیات سے قریب تک کریں۔ بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے الحمدللہ تعالی، ہمارا یہ خاص منہج ہے اہل سنتی والجماعت کا کہ ہم بزرگوں کے ذکر سے اپنی محفلوں کو معمور رکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ نے دیکھا، اس سے پیشتر بھی سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، ان کی باتیں، ان کا مثالی کردار ہمیں بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال ہے، لیکن ابھی ہماری جو ترجیحات ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی۔ ہم ایسے مسائل اٹھاتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے، سنتے، پڑھتے، لکھتے ہیں کہ جس سے صرف اختلافات کی بو آتی ہے۔ اس نئے سال پر مبارکباد دی جائے کہ نہیں دی جائے، مبارک کہا جائے کہ نہیں کہا جائے، اصل زندگی کا جو حاصل ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے کہ سال زندگی سے گزر گیا، نیا سال آئے تو کرنا کیا ہے، اس پر تو بحث ہے۔ مبارکباد دے دیا اور نہیں دیا تو کیا بن گیا، کیا کرے، ایک رسم ہے، آپ نے ادا کر لی، لیکن اسی میں لگی ہے ساری ہمارا سارا ایفرٹ، جس کو بولتے ہیں محنت، اسی میں لگی۔ سوالات یہی ہو رہے ہیں، جوابات یہی ہو رہے ہیں، کیا حاصل؟ ایسی باتوں میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا احساس ہے ہم کو ایک سال گزر گیا، اب لوٹ کے نہیں آنے والا، کچھ سال کسی کے پاس، کچھ دن، کچھ مہینے کسی کے پاس بچے، کسی کے پاس کیا کچھ بچا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ یہ بات کیا خوف میں مبتلا کر کے ہمیں رب کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی طرف ہمارا ذہن لے جاتی ہے؟ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے، میں بھی سوچتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ زندگی کھیل کھلواڑا میں گزر گئی۔ واقعتاً وہ چیزیں جسے کہا جائے کہ حاصل زندگی ہے، مقصد حیات ہے، زندہ ہونے، پیدا ہونے، زندہ رہنے کا جو حقیقی معنی ہے، کیا ہم نے اسے حاصل کیا؟ سچ بات ہے دوستوں، بزرگوں کا ذکر اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس کی کمیوں کو دور کریں ان بزرگوں کی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سب کچھ کر کے اس دنیا سے گئے
اور اس احساس کے ساتھ گئے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا انہوں نے، اور احساس کیا تھا کہ کچھ نہیں کیا، اور ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمیں احساس نہیں، یقین ہے معاذ اللہ کہ ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اس سے زیادہ افسوس کی زندگی اور کیا ہو سکتا۔ پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے آج کی اس محفل میں حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے زخمی ہوئی، آپ شہید محراب آپ کہلاتے ہیں۔ آپ اس جگہ ذرا سوچو تو صحیح، ایسا حکمراں کہ جس کی مثال زمانہ پیش نہیں کر سکتا، ان کی زندگی سے حوصلہ لے، زندگی سے میں بھی آپ بھی کچھ سیکھے، کچھ سمجھے، کچھ جانے، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھے، اللہ کے قرب کو، اس کے خوف کو، خشیت کو جانے، کچھ تو کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے۔ یہ زندگی جو قرآن کے بتانے کے باوجود کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہم نے اسے سب سے بڑا دوست بنا رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا دوست ہے وہی ہمارا، اسی کی خواہشات، اسی کا راستہ، اسی کے پیچھے چلنا، یہ ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے، طریقہ بن چکا ہے۔ بزرگوں کا ذکر کس لیے؟ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ وہ عظیم الشان ذات و شخصیت، ان بزرگوں کے تذکرے سے پھر کہتا ہوں آپ کو، سچ بات یہ ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اندر سے لگنے لگتا ہے کہ واقعی ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے اور اندر کا احساس جگاتی ہے کہ ہم جیے تو کیسے جیے اور کس کے لیے جیے۔ جہاں آج ہمارا مقصد حیات صرف کمانا 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 بنا ہوا، ان کی زندگی میں کمانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، وہ کمانے کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ رب کے لیے جیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب کے لیے جینا ہم نے سیکھا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ایک، وہ خوش نصیب کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ زبان نبوت نے اس کے کفر کی حالت میں اس کے لیے ایمان کی دعا کی۔ ذرا سوچے آپ، یہ تو ایک دعا کر لینا ایسا کہ بھائی مسلمان ہو جائے، ایمان سب کو مل جائے، کسی کے لیے، اور کیسے دعا یوں کہ اے اللہ عمر کو ایمان دے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسلام کے، کیا ہر آدمی ہوتا ہے جو اسلام کے دامن میں آ کر خود جو ہے چمک جایا کرتا ہے، جس کے خود کی پہچان بن جایا کرتی ہے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ جن کو خاص رکھتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور اسلام کی پہچان بن جایا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے جو عزتیں ان کے ذریعے عطا کی، اسلام کو جو عروج، جو شان، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی دعا کی۔ حالات کیسے بنتے ہیں دیکھو آپ، اس لیے کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کچھ کہنے سے بچنا چاہیے، پتہ نہیں کس کا کیا حال ہے۔ آغاز یوں تھا کہ بیٹھے تھے کفار و قریش مکہ کے ساتھ، بیٹھے تھے، پلاننگ ہو رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب پریشان ہیں، ان کا کام تمام کر دیا جائے، یہ ذمہ داری لے تو کون لے؟ آواز اٹھتی ہے عمر فاروق کی، یہ کام میں انجام دوں۔ تلوار سود کے مختصر نے صرف بتاتے ہیں کہ حالات بدلتے کیسے جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی۔ لے کر نکلے، راستے میں آئے، سب سنتے نا، پتا چلا کیا انہیں ختم کرنے کے لیے جاتے، ان کے دین و ایمان، ان کی فکر و عقیدے کو خود ان کے خاندان کے لوگوں نے قبول پسند کر لیا۔ کہتے ہیں ان کا تو کام بعد میں کروں، پہلے خاندان والوں کو دیکھوں کہ وہ اپنے دین سے کیسے پھر گئے ہیں۔ جاتے ہیں کچھ نہیں، سورہ طٰہٰ کی وہی آیتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، آیتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں، جیسی 2-3 آیتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام تو سننے والا ہے،
یہ کلام سننے والا ہے، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب پڑھتے ہیں کچھ آیتوں تک پہنچتے ہیں تب وہ اپنی بہن اور اپنے بہنوی سے کہتے ہیں تم نے تو سچ کیا، اس کو پڑھ سن کر کے تو ایمان ہی لے آنا چاہیے۔ جب یہ کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ دل ایسے پلٹتے ہیں، اس لیے اپنی آپ کو سپرد کرنا ہے۔ وہ یا مقلب القلوب جس کو پکارا کرتے ہیں، دلوں کو پلٹنے والا پھیرنے والا وہی ہے۔ کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ میرے رحمت کی انگلیوں کے درمیان تمہارے دل ہے، یوں چاہو پلٹ ہے۔ خیرات مانگو، مانگنا ہے اس دلوں کی سلامتی اور اس کی ہدایت کے لیے۔ اگر بھیک مانگنی اپنے رب سے مانگو، مولا تیری یہ شان ہے کہ تو چاہے تو پل بھر میں کفر سے اٹھا کر ایمان کی عظمتوں میں شامل فرما دے۔ یہ تیرا رب تبارک و تعالیٰ تیری عطا، تیری توفیق کا یہ معاملہ لایا۔ یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے چند لمحے نہ گزرے تھے کہ ان کا ایمان بول اٹھا۔ کس یقین سے ایمان قبول کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کوئی چیز نہیں آتی ہے نا تو اثر تو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس درجہ گہرا اثر، اس درجہ گہرا اثر کہ مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ محمد کہتے آئے تھے لیکن جب ایمان کے بعد زبان کھلی تو یا محمد نے کہا یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں، کیا حق ہمارے ساتھ نہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ کیا حی و قیوم کی معاونت، اس کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں؟ ہاں ساتھ ہے۔ تو پھر ہم ہمارا ایمان کیوں چھپا رہے؟ ہم پوری قوتوں کے ساتھ اس کفر کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا کام تھا عمر فاروق کا۔ میں وہاں سوچتا ہوں، واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھو کہ حضور کے سامنے اس پہلی مجلس میں یہ مرد حق آگاہ کیسے مقام پر پہنچا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہاں اگر یہی سچ ہے اور یہی ہے تو اس حقانیت کے زمانے کے سامنے آنا چاہیے۔ ایمان چھپنے یا چھپانے کا نام نہیں، ایمان کھل کر سامنے آنے کا نام۔ دو شانوں والی ذاتیں تھی، حضرت امیر حمزہ جو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق۔ یوں اللہ رب العزت نے وہ شان اور وہ قوت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ چلے ہم نکلتے ہیں، دار ارقم سے نکلتے ہیں، مسجد حرام کے اندر جائیں گے اور قوتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام کا اعلان کریں گے۔ وہ قافلہ نکلا، وہ دو قطاروں کے اندر نکلا، بالکل لکھا ہے کتابوں میں جا کے دیکھو، دو قطاروں میں لکھا۔ اس وقت تک جتنے 40 تو مسلمان ہو چکے تھے کہ 40 سے مسلمان تھے، بیچ میں نبی پاک ایک قطار کی قیادت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق، اور ایک قطار کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اس شان کے ساتھ روز اول سے آپ کی آخری سانس تک حضرت عمر فاروق کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آپ کی اسلام کی تقویت، اسلام کی شان کو بلند کرنے میں۔ اس لیے آپ دیکھو نا، جس نے بھی قلم اٹھایا، سمجھے سچ کہتا ہوں آپ کو، زمانے نے جس نے پڑھانا ہونا، ہم کو کیوں نہیں آتی، ہمارے دل کیوں نہیں دہلتے، ہمیں ان کی بات کیوں اٹریکٹ نہیں کرتی، کچھ پڑھا ہی نہیں نا انہیں۔ وہ ان کو جنہوں نے پڑھا کہا کہ ایسا شخص دنیا کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ شان تھی۔ مائیکل ہارٹ نے وہ 100 لکھ لیجیے نا کتاب، اس میں بھی دیکھو 52 52واں نمبر دیا ہے مائیکل ہارٹ نے۔ دنیا کے بہترین شخص، وہ شخص جنہوں نے دنیا کے اندر منفرد انقلاب پیدا کیا، ان کے اندر 52واں مقام حضرت عمر فاروق کو دیا ہے۔ اس گاندھی بھی تو کہتے تھے حکمراں ہو تو عمر فاروق جیسا۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے نا، کیا 22,50,000 مربع کلومیٹر اس کے اوپر آپ کی حکومت پھیلی تھی۔ شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب آپ نے فتح کر لی۔ کتنی جنگیں ہوئی؟ حضرت عمرو بن عاص، حضرت امیر معاویہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ سب آپ کے سطح سالار۔ حافظ صاحب توجہ کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ اتنی فتوحات آپ نے حاصل کی
لیکن کہاں ان ساری فتوحات میں آپ نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا. مدینے میں بیٹھ کر سپہ سالی کرتے رہے, سپہ سالاری کرتے رہے. کمانڈر ان چیف مدینے میں بیٹھا تھا, فتوحات کا سلسلہ زمانے میں چل پڑا, پھیلا چلا جا رہا تھا. روک دبدبا اس جس کو امیر بنا دیا, امیر سمجھتا تھا کہ ہماری نگاہ سامنے کے لشکر کو دیکھ رہی ہے, لیکن ہمارا کمانڈر ان چیف یہ سپہ سالار ہماری پشت پر کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی یہ پشت پر سپہ سالار تھا کہ جمعہ کا دن تھا. حضرت ساریہ قیادت کر رہے تھے لشکر کی, دیکھا کہ وہ قیادت کر رہے ہیں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. اس واقعے کو سننے کے بعد حافظ صاحب میں نے سوچا کہ صرف حضرت عمر فاروق ظاہراً ان محاذات جنگ کے اوپر قیادت نہیں کر رہے تھے, بلکہ روحانی طور پر بھی آپ ان کی قیادت فرما رہے تھے. کہا جا ساریہ پیر, اپنے پیر کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت ساریہ نے دیکھا کہ دشمن کا چھتا وہاں سے جتھا آ رہا ہے, پلٹ کر وار کیا. اللہ رب العزت نے مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی. لوگوں نے پلٹ کر پوچھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, یا خلیفۃ المسلمین یہ کیا بات تھی؟ تو دوران خطبہ آپ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل کہہ رہے تھے. اس کو پڑھ کر میں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت نے صرف ظاہراً آپ کو ایسا سپہ سالار یا امیر نہیں بنایا تھا, آپ کو اللہ رب العزت نے کشف و روحانیت کی وہ نگاہیں عطا فرمائی تھی کہ آپ ہوتے تو بظاہر مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ دیتے, لوگوں سے ملتے جلتے, لیکن روحانی طور پر اپنے لشکروں کے اوپر آپ نگاہ رکھا کرتے. ایسی شان الحمدللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. یہ اتنا سارا, لیکن یہ نہ سمجھنا عدل و انصاف کا یہ معیار جسے عمر فاروق کہتے ہیں وہ صرف غیروں کے ساتھ انصاف کرتا ہو, ہرگز نہیں. عدل و انصاف جسے کہتے ہیں نا, زمانے نے سیکھا ہی نہیں دوستو, سیکھا ہی نہیں. ہمارے حکمراں اگر آج چاہتے ہیں نا اپنی حکومتوں کو درست کرے, آج تو کیا ہے, اگر آج کی حکومتوں کی بات کی جائے نا تو ان کے پاس تو سوائے لالچ اور حرص کی کچھ نہیں ہے نا. یہ نادانی کمزور ترین ہے, یہ لالچی حکمراں, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں. یہ دل کے کمزور, عقیدے کے کمزور, سمجھے, یہ ہر چیز کے کمزور لوگ, لیکن وہ لوگ شان تھی ان کی. وہ عدل و انصاف ان کا ایسا تھا کہ جو سامنے آئے یہ نہ دیکھتے تھے آنے والا کون ہے, وہ آنے والے کے لیے حکم شرع کیا ہے, اللہ و رسول کا حکم کیا ہے, بس اتنا. بیٹا ہو یا وقت کا امیر, کسی مقام کا گورنر بھی ہو, اس کی کوئی خبر آ جائے تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے انصاف ہو. یہ نہ دیکھا جائے گا کہ یہ عدل و انصاف کا جو حکم دیا جانے والا ہے وہ کس کے خلاف ہے یا کس کے حق میں. یہ حال تھا آپ کا, سمجھے, کس کو آپ معمولی باتیں نہیں سمجھے آپ اسے. حضرت سعد بن وقاص کون ہے, یہ عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت خالد بن ولید یہ کون, سیف اللہ جن کا خطاب ہے. حضرت عمرو بن عاص کون, فاتح مصر. یا اللہ, یہ نام خود اپنے بیٹے. ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جو کام کیا عقل حیران ہے, کیا وقت کے امیر کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ معزول کر دیا, سعد بن وقاص کو معزول کر دیا. جگہ تو آتا ہے ان کا گھر جلا دیا. گورنر ہوتے ہوئے جو گھر مکان بنایا تھا کہا جاؤ جا کر آگ لگا دو اسے. حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا. یا اللہ, آپ حیرت کریں گے وہ خالد بن ولید جن کے فتوحات کا سلسلہ ایسے جنہوں نے کبھی شکست کا منہ ہی نہیں دیکھا, اور جسم کا حال یہ تھا کہ جسم کا کوئی حصہ جنگ کے زخم سے خالی ہی نہیں تھا. معزول کر دیا. حضرت عمرو بن عاص کو بلایا. کنز الاموال کی روایت ہے ایک مصری نے آ کر شکایت کی. ایک مصری شخص نے, کہیں اسے غیر مسلم بھی لکھا ہے لیکن میں نے جو پڑھا وہ صرف مصری لکھا ہوا. شخص آیا, آ کر کے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب کی بارگاہ میں کہا مصر سے آیا ہوں,
وہاں کے جو خلیفہ اس وقت امیر ہے عمرو بن عاص، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے کوڑا مارا، اور کوڑا مار کر یوں کوڑا مارا، یوں کہہ کر کوڑا مارا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، کہہ کر کے مجھے کوڑا مارا۔ آپ نے تحقیق کروائی اور حضرت عمرو بن عاص کو ان کے بیٹے کے ساتھ بلایا، اور الحمدللہ مصر میں حضرت عمرو بن عاص کی مزار پر میں بھی حاضر ہوا ہوں، ایجپٹ کے اندر۔ عام آدمی نہیں تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے۔ ایک محلے میں آپ کی قبر انور ہے، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا، تاریخ بھی بتاتی ہے کتنے سچے لوگ تھے کہ انہوں نے وصیت یہ کی تھی۔ ابھی اچانک بات یاد آئی، ان کی سچائی بھی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے نا، عمرو بن عاص بھی تھے تو کیسے تھے، سمجھے؟ انہوں نے وصیت کی جب میں انتقال کر جاؤں نا، امیر تو ہوں میں، لیکن اس راستے پر میری تدفین عمل میں آئے جو راستہ حرمین کو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگے میری قبر وہاں اس لیے بنانا تاکہ حجاج کے قافلے چلے تو ان کی دھول اڑ کر میری قبر پر آ جائے۔ وہی عمرو بن عاص کہ ان سے پوچھا گیا حضور کا حلیہ بیان کرو، تو انہوں نے کہا ایمان میں جرت کہاں تھی کہ مصطفیٰ کو جی بھر کے چہرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیتے، مصطفیٰ کو یوں ایمان لانے کے بعد دیکھا ہی نہیں کہ چہرے کے پورے خد و خال بیان کر دو۔ یہ حال، یہ مقام رکھنے والے وہ صحابی، بلایا ان کو، بیٹے کے ساتھ بلایا اور بلا کر کے پھر کہا کیا تم نے ایسا کیا تھا کہ گھوڑے کی ریس لگائی؟ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس مصری کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی، مصری جیت گیا تو کوڑے سے مارا تو کہا میں بڑے باپ کی اولاد ہوں، مجھ سے آگے تم جاؤ گے؟ اس کے بعد اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا، برسریام حضرت عمرو بن عاص امیر مصر آپ کو سامنے بٹھا کر کھڑا کر کے بیٹے کے اوپر کوڑے لگائے، اور جب وہ مصری کوڑے لگاتا اس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہاں یہ بڑے کے بیٹے پہ کوڑے برسا۔ ایسا امیر اور ایسا خلیفۃ المسلمین، مصطفیٰ کا ایسا تربیت یافتہ، ایسا تربیت یافتہ، یہاں تک بس نہیں کیا، آپ نے کہا یہ غرور اور یہ تکبر اس بیٹے کے دل و دماغ میں کہاں سے آیا؟ باپ کی اقتدار اور حکمرانی سے آیا نا۔ میں کہتا ہوں باپ کو بھی کوڑے لگا، معمولی بات ہے۔ عمرو بن عاص کو کہا لگاؤ، اس مصری نے کہا میرا معاملہ اس بیٹے کے ساتھ تھا، اس لیے اسی تک محدود رہ جاتا ہوں۔ آپ کہتے اگر تم ان پر بھی لگاتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کہ میں تو صرف غرور و تکبر کی کمر توڑنا چاہتا ہوں۔ یقین جانو دوستو، انہوں نے غرور و تکبر کو ایسے توڑا، میں دیکھتا ہوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اربوں حصے کیے جائیں نا تو اربوں کے بعد بھی ہمارا نمبر نہ لگے، لیکن تکبر و غرور ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ خود کو اگر ہم وقت کے فرعون کے برابر نہ سمجھے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خود کو معاذ اللہ ذلیل کر دیا ہے۔ ایسی شان والے وہ لوگ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہی اوصاف تھے نا، سچ کہتا ہوں میں آپ سے، یہی اوصاف تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، یا لو کان نبی بعدی، دونوں الفاظ ہیں، لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اس کا مطلب ہوگا تو عمر ہوتے۔ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ میرے ساتھ بند کر دیا، مجھے خاتم النبیین بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ ذرا سوچو، جس کے اندر یہ اوصاف ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اگر ہوتا، یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک نہیں کئی احکامات کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق نے جو ہے اپنا مشورہ، اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آئے اس کے مطابق اپنے حکم کو نازل فرمایا۔ اسی لیے میں نے بیان بھی کیا نا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اس امت کے محدث کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی شان کے ساتھ رہتے تھے، اسی شان کے ساتھ، سبحان اللہ، ہے نا۔ آپ نے ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی، ایسی مثالی زندگی، اور خوف و خشیت کا وہ معاملہ تھا کہ مت پوچھیے آپ، یعنی کہ وہ صرف معاملات کچھ لوگوں کے ایسے ہم جیسے گندوں کے کیا ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتے، کرنے کے کچھ اور ہوتے۔
سب کے سامنے ہو تو اور، اکیلے میں ہو تو اور. ہمارا معاملہ یہ ہے نا، ہمارا سارا کردار اگر دیکھنے والا کردار ہو تو عوام کے سامنے، اور وہ گھٹیا کردار جو ہماری حقیقت ہے وہ ہماری تنہائیوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ کوئی سامنے ہو نہ ہو، کوئی دکھے نہ دکھے، اپنا ہو یا پرایا ہو، قریب کا ہو یا دور کا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، جو کرنا ہے وہی کرنا، جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اس سے شمع برابر یہاں وہاں نہیں ہوا. کوئی حکم میں تبدیلی کبھی نہیں آیا کرتی تھی. سمجھے؟ کون ایسا امیر ملے گا جو اپنے بیٹے کو کوڑے لگوا دے؟ کون ایسا امیر ملے گا؟ ایک مرتبہ مال آپ کے پاس پہنچتا ہے، مال غنیمت آتا ہے. حضرت حفصہ جو ہے آپ کی جو صحابزادی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، آپ کی زوجہ پاک تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہنچی تو کہا ابا جان خلیفۃ المسلمین بڑا مال آیا ہے، بڑا مال آیا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے. حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا تمہارا حق تمہارے باپ کے مال میں ہے، یہ مال عوام الناس کا ہے. کیا کہا؟ تمہارا حق تمہارے باپ کے مال میں ہے، لوگوں کے مومنین مسلمین کے مال میں. تمہارا ویسا حق نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کی مرضی سے اسے حاصل کرو. اگر تم یہ حاصل کرنے آئی ہو، کیا تم مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ اٹھو اور چلے جاؤ اپنے گھر پر. یہ شان تھی، اٹھو چلے جاؤ اپنے گھر پر. عمر تمہیں اس میں سے ایک حصہ دینے والا نہیں ہے. یہ شان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسا عدل و انصاف کرنے والا، اور عوام کے اندر وہ سبحان اللہ. میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ حضور علیہ السلام کو جن لوگوں نے بہت قریب سے سمجھانا، جانا، دیکھا، پرکھا، سمجھا، ایسے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. اشاروں کو جو سمجھ لیا کرتے تھے، انداز کو سمجھ لیا کرتے تھے، رفتار سے، گفتار سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے. یہ ایسا حال تھا، کبھی ایسا بھی منظر لوگوں نے دیکھا حضور پاک علیہ السلام غضب میں آ گئے کسی بات پر، اور ان کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل حضرت عمر فاروق ہاتھ جوڑ کر، بالکل یوں جوڑ کر کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے. ایک شان ان کی یہ بھی تھی. ایک جگہ پڑھا تو مجھے حیرت بھی ہوئی کہ لوگ سمجھتے کہ عمر فاروق اتنے سخت دل تھے، یا پھر اتنے اندر سے اپنے کڑک جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ، بہت سخت تھے. کیا ان میں کبھی نرمی نہیں آتی تھی کیا؟ لیکن دوستو ایک جگہ میں نے پڑھا، میرا دل خوش ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل کے اندر نرمی نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا. اگر نرمی نہ ہوتی نا تو اپنے چھوٹوں کے کسی بھی مشورے کو وہ قبول نہ کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن حق ان کے اندر ایسے بیٹھا ہوا تھا، حق سامنے آیا، خود کو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بازو کر دی. ان کی نرمی کی ایک بات میں نے پڑھی تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، بڑی یعنی کہ حیرت سے مراد یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیا ہے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تھک گئے تھے، اور آپ جب تشریف لائے تو میں تو کہتا ہوں نا، میرا جملہ یہ یاد رکھنا فقیر کا جملہ کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو کامل فطرت پر پیدا فرمایا. انسانی فطرت کا جو کمال ہے، جو عروج ہے، اللہ رب العزت نے اگر کسی ذات کو عطا فرمایا اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہمارے اندر خوشیوں کے آثار چہرے پر نظر آتے، غم کے آثار، حزن و ملال اور فکر و اندوہ کے آثار نظر آتے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی ایسے ہوا کرتا تھا، اور وہ تو پھر کہتا ہوں کامل طریقے سے ہوا کرتا. ایک بار حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ ذرا تھکے ہوئے سے نظر آئے. بات چھوٹی سی ہے، تھکے ہوئے رہے. حضرت عمر فاروق نے جب حضور کو آتے دیکھا نا اس طرح سے، تو اپنے دوستی سے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور ذرا غمزدہ نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں ایک بات ایسی کہوں گا کہ مصطفیٰ مسکرا دیں گے. مصطفیٰ مسکرا دیں گے. کیا جذبہ تھا، ہے نا، کیا جذبہ تھا. ہم نے مصطفیٰ کے غم اور خوشی کو کوئی معنی نہیں دیا. ارے ان کے نزدیک ایمان مصطفیٰ کی خوشی کا نام تھا. مصطفیٰ خوش ہو جائے ان کا ایمان تڑپ جایا کرتا تھا، اور مصطفیٰ رنجیدہ ہو جائے ان کی حالت رنجیدہ ہو جایا کرتی. گویا وہ مصطفیٰ کی کیفیات کے ساتھ جیا کرتے تھے.
کیسے؟ مصطفیٰ کی کیفیتوں کے ساتھ، کہ مصطفیٰ کی جیسی کیفیت ہو جائے ان کی کیفیت ویسی ہی ہو جایا کرتی تھی۔ پھر کہتا ہوں سچا ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کی کیفیتوں کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ہنسیوں کے ساتھ، مصطفیٰ کی مسکراہٹوں کے ساتھ بدل جائے، اور مصطفیٰ کے غم کے ساتھ ان کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے۔ سچا ایمان وہی ہے دوستو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سمجھے؟ تو آپ کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات کہہ دوں گا کہ مصطفیٰ مسکرا پڑیں گے، مصطفیٰ مسکرا پڑیں گے نا۔ یہ ایسے شان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ کئی الگ الگ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بات تو کلک کر جائے، ہم اندر سے جاگ جائے دوستو، سچ کہتا ہوں، ہم اندر سے جاگ جائے، کہ ہمیں احساس ہو جائے ایمان کس چیز کا نام ہے، عدل محبت کس چیز کا نام ہے، محبت رسول کس چیز کا نام ہے، یہ ہمیں پتہ چل جائے، انسانیت کہتا کسے ہے، یہ ہم جان جائیں، یہ ہم جان جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ کہیں کسی کو کچھ ہو جائے، یہ نظر ایسی نظر تھی واقعی اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، ہے نا۔ آج کے حکمرانوں کے پاس تو وسائل ہے نا، وسائل ہیں، وہ وسائل تو نہ تھے نا کہ لمحے میں جو ہے وہ سینکڑوں میل کی خبریں آپ کو مل جائے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اور روحانیت کی آنکھیں آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ کشف کی آنکھیں عطا فرمائی، اور یہ اتنا ہی نہیں، روب و جلال دبدبا بھی وہی تھا، ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا کہ اپنے تعلق سے خود ہی بیان فرماتے تھے، اگر نیل کے کنارے بھی کوئی بکری کا بچہ بھی اگر مر کے گزر کے چلا جائے تو عمر کے تعلق سے اس سے متعلق سوال کیا جائے، کوئی معمولی بات ہے، یہ احساس کے ساتھ کہ ایسا وقت کا خلیفہ کہ جسے ایک نہیں کئی بار، میں کہتا ہوں ایک نہیں کئی بار جنت کی بشارت دے دی گئی، ایک نہیں کئی بار کہہ دیا گیا، کہہ دیا گیا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ ہاں، حضور جس کے بارے میں ارشاد فرمائے آسمان کے دو وزیر میرے، جبرائیل و میکائیل، زمین کے دو وزیر ابو بکر اور عمر، حضور ارشاد فرمائے کہ قیامت میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھنے والوں میں ہوں، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلا حاشر میں ہوں، آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے کہ جب اٹھوں گا تو تنہا نہیں اٹھوں گا، میرے ساتھ ایک طرف اگر ابو بکر ہوں گے تو دوسری طرف عمر ہوں۔ اس شان کے ساتھ میدان محشر میں مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اتنی شانیں بتانے کئی مقامات ہیں کہ حضور نے صاف کہہ دیا یہ ہے نا، ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ کے ارشاد فرما، ایک دو مقامات ہو تو بتائیں، کئی مقامات ہیں۔ حضور کہیں نہر کے کنارے بیٹھے اور حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے اپنی جوتیاں دے کر بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو ملے کہنا جنتی ہے کر کے، ٹھیک ہے، خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اتنی بشارتوں کے ملنے کے بعد آدمی کو کیسا نیڈر ہو جانا چاہیے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حضرت عمر فاروق کی خشیت اور خوف الہی کا حال یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے کل قیامت میں اگر میں برابر چھوٹ گیا، یعنی میری نیکیاں اور میری کمیاں، میں گناہ کیا کہوں، گناہ کیا کہوں، لیکن بندہ تو وہی ہے جو اپنی نیکیوں کو کم دیکھے اور اپنے نقائص اور اپنی کمیوں کو زیادہ دیکھے، سچا بندہ وہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ مزاج رکھنے والا کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری نیکیاں اور میری کمیاں برابر چھوٹ جائے، عمر اپنے لیے اسی کو فلاح کا راستہ سمجھتا۔ یہ مزاج رکھنے والا، یہ مزاج رکھنے والا، سمجھے، یہ طبیعت رکھنے والا وہی عمر فاروق ہم سے آپ سے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے حق کے ساتھ جینا سیکھو، حق کے ساتھ جینا سیکھو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تم اپنا حساب کرو، تم اپنا حساب کر لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، یاد رکھنا وہ بہتر حساب رکھنے والا ہے جو دوسروں سے پہلے خود کا حساب کیا کرتا ہے۔ یہ نفس کو توڑ کر ذبح کر کے رکھ دینے والے لوگ، ایسے ایک دن ممبر سجایا، اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر کہا کہ اے لوگوں کا تم میری حقیقت جانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں خطاب کا بیٹا، وہ یہ جس کی جوانی کے ایام کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، میرا باپ مجھ سے صرف بکریاں چروایا کرتا، دن بھر کی محنت کے بعد چند چیزیں مجھے کھانے کے لیے مل جایا کرتی تھی، میں تو ایک چھوٹا سا چرواہا تھا۔ یہ بیان کر کے اٹھے اور نیچے اتر آئے،
آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، یہ بلا وجہ ان باتوں کے ذکر کی کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ نے جو ہے اپنی ان پرانی باتوں کو اور اپنے بکریوں کے چرانے کے ذکر کو لوگوں کے سامنے کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، میرے دل سے کہیں آواز آئی کہ آج کا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تو دل کو سزا دینے کے لیے تیرا مقام تو سمجھتا ہے یہ ہے، سن لے، تو اس وقت کو نہ دیکھنا ہے اس وقت کو دیکھ تو جب بکریاں چرایا کرتا تھا، تیری اصل حقیقت وہی ہے، تو غرور و تکبر کے دنیا میں جانے سے پہلے اپنی حقیقت کو جان لے۔ حضرت عمر فاروق کا حال یہ تھا۔ آج ہے وہ اوصاف ہمارے اندر ہے دوستو، وہ چیزیں ہمارے اندر ہے، ہائے کاش وہ چیزیں آ جائے ہمارے اندر۔ اب اسلام اور ایمان یوں انگڑائیاں نہیں لیتا، جو اس کا حق ہے تو بات اتنی سے ہے کہ دوستو ہم نے جانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں جینا کیسے چاہیے، ہے نا؟ جیو خدا کے لیے، جیو اللہ کی عزت کی قسم، خدا کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو، خدا کے لیے جینا ہے اور وہ سیکھنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر سیکھو۔ آخری وقت میں جب آپ پر خنجر چلایا گیا نا، خنجر وہ فیروز نے جب چلایا آپ پر، وہ مجوسی نے خنجر چلایا، آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ کے اس حالت کے بعد فجر کی نماز کی امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرائی تھی، اور غالباً مختصر سی صورتیں پڑھ کر آپ نے وہ نماز مکمل کی تھی۔ نماز تو ہوگی مکمل، لیکن زخم اتنا گہرا تھا دوستو کہ کافی وقت کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا نا تو خدا کے بندے نے جب سے پہلا لفظ جو ادا کیا، جو کہا، وہ کیا معلوم آپ کو؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا کیا، نماز کا کیا، نماز کا کیا، نماز کا کیا۔ ارے یہ زخم ہے، بھرتا رہے گا، خون ہے، بہتا رہے گا، جان جاتی رہے گی، لیکن اللہ کا سجدہ اگر قضا ہو گیا تو اس کو زندگی بھر کی اعمال اس کی ادائیگی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ خیر، جذبہ حق، زندگیاں گزر رہی ہے سجدوں کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر۔ ان زندگیوں کا جواب ہم کہاں دیں گے، کہاں دیں گے؟ لاکھوں سجدے خدا کے کھا گئے، ایک سجدے کا جواب دینے کی ہمارے اندر حیثیت نہیں ہے دوستو، ایک سجدے کا جواب نہیں دے سکتے۔ عمر فاروق نے یہی تو سکھایا دوستو۔ آج اگر ہم پسپا ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس فوجیں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ دوسروں کی آواز تمہیں پسپا کر دے گی، آواز پسپا کر دیں گی تمہیں، دوسروں کی آواز پسپا کر دیں گی۔ ہے نہیں ایسے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ ہمارے پاس ہتھیار نہ ہوں گے، کہ ہم لوگ یعنی ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے، ہتھیار مال و اسباب نہ ہوں گے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو، جیسے سمندر کا جھاگ جس کو کوئی ناپ نہیں سکتا اتنا ہوتا ہے، ویسے تمہاری حالت ہوگی۔ اس کے باوجود یا رسول اللہ شکست و پسپائی کی حالت میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ آپ کے سمجھنے کا جواب دیتا جو حضور نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کیوں؟ تب حضور نے ارشاد فرمایا، بات صرف اتنی ہوگی کہ اب تم خدا کے لیے جیتے ہو، اس وقت تم دنیا کے لیے جیتے ہو۔ بتاؤ ہماری زندگی ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی زندگی ہو گئی کیا؟ ایسی زندگی جس کے اندر صرف دنیا 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 ہو۔ یہ دنیا کب کس کے ساتھ ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا کی آخری منزل کا نام قبر ہے، اس سے آگے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور وہ قبر جب اپنے پاس بلاتی ہے ہر بار یوں نہیں ہوتا کہ آپ کو متنبہ کرتی ہو، کبھی اچانک بھی بلا لیا کرتی ہے، پتہ نہیں کس کو کب بلا لے۔ اے ہم میں سے کتنے لوگ جو تیار ہو جائے اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ واقعتاً ہمیں کچھ کرنا ہے اور زندگی کو وہ زندگی بنانا ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہو، وہ زندگی بنانا ہے اللہ کا رسول نے جس کا مطالبہ اور جس کا تقاضا ہم سے کیا ہے، وہ زندگی گزارنے کا احساس کب جگاؤں گے؟ جگائیں گے نہیں جگائیں گے دوستو؟ پھر کہتا ہوں محرم کا یہی مہینہ ہمیں آپ کو پیغام دیتا ہے، امام حسین کی آواز، امام حسین کی ذات یہی پیغام دیتی ہے اور کہتی ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جب تمہیں جہاں سے پکارا جائے تم اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو بیدار کر لو، اپنے آپ کو جگا لو۔ دوستانی علی وقار، میں کوئی آپ کو بلیک میل کیے بغیر میں سچ کہتا ہوں، آج بھی ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ دنیا میں غزہ کے بعد کہیں کربلا کی ضرورت ہے، یعنی کربلا کے کردار کی ضرورت ہے، وہ ہندوستانی مسلمان،
وہ ہندوستانی مسلمان ہے، تمہاری ہر چیز پر حملہ کیا جائے گا۔ لوگوں کو اگر قدغن لگانا چاہتے وہ تو کسی اور چیز پر نہیں، انہیں ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے، ہماری ٹوپیاں اچھی نہیں لگتی، ہمارے لباس اچھے نہیں لگتے، ہماری داڑیاں اچھی نہیں لگتی، ہماری آوازیں اچھی نہیں لگتی، ہماری وہ کلمات جو دنوں رات 5 مرتبہ مسجدوں سے بلند کیے جاتے ہیں وہ آوازیں اچھی نہیں لگتی۔ خدا کی قسم ہمارا وجود ان کے لیے ایسے ہے جیسے زہر ہو گیا ہو کہ خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس دنیا کے لیے ایمان والوں کا وجود زہر کا نہیں، خوشبو اور مٹھاس کا وجود رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اس لیے کہ کفر کا یہی حال ہے، ہر بار وہ ایمان والوں سے اور ایمان سے الجھتا رہا ہے، اس لیے حالات بھی ہمارے لیے یہی ہے۔ اگر ہمیں ان حالات میں جینا ہے تو ہمارے فاروق جیسا کردار پیدا کرنا ہوگا، وہ فکر ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی، ایمان کی قوت ہمیں جمع کرنی ہوگی، اور کربلا کا وہ پیغام و کردار ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا۔ کربلا کو کیوں بیان کرنا ہے ہر بار؟ اس لیے کہ کربلا ہر بار اسلام کے حوالے سے اور اسلامی کردار کے حوالے سے ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اسلام و ایمان کو زندہ رکھے تو ضروری ہے کہ کربلا کا کردار کبھی ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے محو نہیں ہونا چاہیے، محو نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ کو پھر اسی کردار کی بات ہوگی۔ کردار ہمارے سامنے ہے، خدا کی قسم سب کا مطالعہ کر لو، کسی مذہب کا مطالعہ کرو، کسی بھی مذہب کا، کسی کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی بھی روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے پاس جاؤ، ان کے جو ہیروز ہیں انہیں جمع کر لو۔ 10 یا 2 ہیرو بھی آپ کو نہیں ملیں گے جن کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ زمانے کے سامنے ہم اسے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پوری ان 14.5 سالہ اس تاریخ کے اندر ایک موڑ آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا، اور تاریخ کا ایک لمحہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کسی مرد حق آگاہ کو اس وقت کھڑا نہ کیا، اور ایسے کردار نہ چھوڑے ہو کہ جن کرداروں کی روشنی وقت اور صدی پر نہیں صدیوں پر محل ہوتی ہے، صدیوں پر محیط ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے۔ جب جو اپنے کردار میں زندہ ہونا چاہے اللہ رب العزت ان کو سامنے کر دیتا ہے۔ اے زندگی کے بھیک مانگنے والے، اے کردار کی عطا مانگنے والے، سن، اگر تو اپنے آپ میں زندہ ہونا چاہتا ہے اٹھ، کبھی تجھے ابوبکر صدیق کھڑا کر دیں گے، کبھی عمر فاروق، کبھی عثمان غنی، کبھی مولا کائنات، کبھی عثمان ذوالنورین، اور کبھی تیرے لیے حسین کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے زندگی کیسے جی جاتی ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، یہ کفر اور یہ کافر و مشرکین صرف ہماری جان لے سکتے، ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ جینے کے لیے جینے والے یہ کفار ہو سکتے ہیں، ایمان کے لیے جینے والے مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کیفیت کے ساتھ جینا سیکھو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ جینے کی توفیق رفیق